اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا اپنی اولاد کو میری اولاد کی محبت سکھاؤ اور اپنے اولاد کو میری اولاد کی محبت سکھاؤ. کیوں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس وجہ سے کہا کہ یہ جو میری اولاد ہے یہ تا قیامت شاد و آباد رہے گی اور تا قیامت اس کا جو جھنڈا ہے وہ تا قیامت بلند رہے گا. اباب جی وقار اور یہ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہے یہ تا قیامت شاد و آباد رہے گی. اور اس وقت کا یزید اولاد حسین کو نہیں مٹا سکا, اولاد رسول کو نہیں مٹا سکا. آج کے وقت کا بھی کوئی یزید اور ولید حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور سادات کو نہیں مٹا سکتا. اور ایک اور بات جو ہے وہ میں بیچ میں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے. بات بڑی اچھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے گی. اور محبت رسول کے بارے اولاد رسول کی جو ہے بارے میں ہے کہ حضور کی اولاد سے محبت کرنا یہ کن کا کام ہے؟ یہ علامہ صاحب آپ کی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ لایا گیا, بڑا غور طلب بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مقدمہ لایا گیا. مقدمہ جب حضور کے سامنے پیش کیا گیا تو صحابہ کرام کا بھی مجمع لگا ہوا ہے اور دیگر بھی موجود ہیں. ایک بندہ آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ, ایک مرد اور عورت تشریف لائے حضور کے پاس, اور ایک مرد کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اس نے اولاد میری جو بیوی ہے اس نے جو اپنے گود میں بچہ اٹھایا ہوا ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے, نہ ہی اس کی شکل میری جیسی ہے, نہ ہی اس کے جو ہے آنکھیں میری جیسی ہیں, نہ ہی اس کا چہرہ چال چلن میری جیسا نہیں ہے, لہذا یہ میرا بیٹا نہیں ہے. تو اباب جی وقار اتنے کی دیر میں حضرت امام حسن و حسین میں سے ایک شہزادہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لایا, اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے امام حسن و حسین میں سے ایک شہزادے جب تشریف لائے اور اس وقت وہ 1 سال کا بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اور کھڑا ہونے کے بعد جا کر امام حسین کی قدم بوسی اس نے کی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ اکرام, اے فلاں بندے, یہ تیرے بیٹے کا جو ہے یہ اعلان ہو گیا کہ یہ تیرا ہی بیٹا ہے. تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے, بات ہمیں سمجھ نہیں آئی. حضور نے فرمایا کہ جو امام حسن و حسین کے ادب و احترام میں کھڑا ہو جائے, جو حضرت امام حسن و حسین کے گن گائے, جو ان کے گیت گائے, اور جن کے چہرے پر حضرت امام حسن و حسین کے آنے سے خوشی آ جائے, وہ کسی حرامی کا چہرہ نہیں ہو سکتا بلکہ یہ کسی حلالی کا چہرہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدر. پتا چلا کہ حلالی حرامی ہونے کی پہچان محبت اہل بیت ہے. یہ آگے اس مسئلے کو میں اس بات کو اگر میں آگے چلاؤں تو بہت بڑی یہ طول پکڑ جائے گی, لیکن مختصر کر کے میں بات کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی محبت سکھاؤ, ان کا ہاتھوں بڑھاؤ. اور فرمایا کہ میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک میں اپنی اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور ایک میں قرآن پاک کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. جو ان کا دامن تھام لے گا رب ذوالجلال اس کی دنیا بھی سنبھال دے گا, اس کی آخرت بھی سنبھال دے گا. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. تو اباب ذی وقار محبت رسول اپنی اولاد کو سکھاؤ. تیسری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اپنی اولاد کو قرآن کا قاری اور قرآن سکھاؤ, قرآن کی تعلیم اپنی اولادوں کو دو. آج ہم نے اپنی اولادوں کو جو ہے سکول کی طرف لگا دیا, اور اپنی اولاد کو انگریز کی تعلیم کے اوپر لگا دیا, اور اپنی اولاد کو یہ کہتے ہیں کہ یہ انگریزی پڑھ جائیں. آج ہم کہتے ہیں کہ فلاں انگریز کا ذکر کیا جائے. ہمارے ذی وقار انگریز بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات نہیں ہے, بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ذریعہ نجات. ہم اپنی اولادوں کو اہل بیت اسلام کا ہاتھوں بنائیں گے, اور اہل بیت اسلام کے جو بڑے گزر چکے ہیں ان کے قصے سنائیں گے تو وہ بہادر بنیں گے. اپنے اولادوں کو صحابہ کرام کے قصے سنائیں گے تو وہ بہادر بنیں گے کہ کیسے
کرتے تھے اور ادھر 313 کا لشکر ہزاروں کے سامنے ڈٹ جایا کرتا تھا. وہ کس کی بدولت تھی؟ وہ ساری ایمان کی بدولت تھی. حافظ وقار اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سکھاؤ. جتنے بھی ارد گرد کے احباب ہیں اپنے ہر بچے کو قرآن کی تعلیم دو اور اپنے اوپر لازم اور ملزوم کر لو کہ اپنے بچے میں سے ایک کو تو پکا حافظ قرآن بناؤ. قرآن کا حافظ بناؤ. دنیا میں جب تک وہ بچہ موجود رہے گا عوام جی وقار آپ کے لیے فاتحہ خوانی کرتا رہے گا, قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا. اور قرآن کی جو بندہ تلاوت کرتا ہے رب ذوالجلال اس کی دنیا آخر سوار دیتا ہے. اور قیامت کے دن اس بچے کے والدین کو اللہ تعالیٰ ایسا تاج پہنائے گا کہ جس کی چمک سورج سے کئی گنا زیادہ. اور جو قرآن کی تعلیم جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس کو ایک نیکی نہیں ملتی بلکہ رب ذوالجلال اس کو 10 گنا نیکی عطا فرماتا ہے. اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اہل بیت کا دامن اپنے اولاد کے ہاتھ میں حضور کی اولاد کا دامن تھما دو. دنیا میں اور آخرت میں نجات چاہتے ہو تو اپنی اولاد کو اہل بیت اعظام سادات اکرام کا ہاتھ بنا دو اور اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سکھا دو. یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں ذریعہ نجات ہے. اور اپنی اولاد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھا دو. حضور نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضور کا فرمان ہمارے لیے ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن حضور کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا. کوئی بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دنیا کا بدترین جو ہے لعنتی ہوگا, وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا. مجھے ایک علامہ صاحب کی بات بڑی پسند آئی, میں آپ کے سامنے کہہ کر آگے بات ختم کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بڑی شان اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. ادھر ایک شعر حسان بن ثابت نے جو کہا تھا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ اے اللہ کے حبیب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ویسا پیدا فرمایا جیسا آپ نے پسند فرمایا. میں ادھر بات کہنا چاہتا ہوں کہ ادھر جو نبی آئے 1,34,000 کم و بیش پیغمبر اور رسول جو آئے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کمال کا رتبہ کمال کا مقام اور درجہ عطا فرمایا. کسی کو لولا لنگڑا نہیں دنیا میں بھیجا, کسی کو کانا اور کسی کو اس طرح کا کوئی عیب دار بنا کر دنیا میں نبی بنا کر نہیں بھیجا بلکہ ہر نبی کو ایک سے ایک بڑھ کر فضیلتیں عطا فرمائی. ایک جو ہے جو لاہور میں اٹھا اور کہنے لگا میں بھی نبی ہوں, عوابض وقار وہ کانا دجال تھا, وہ نبی نہیں تھا. حضور نے فرما دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو یہ ایسا کانا اگر نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی تو وہ ہوتا ہے جو کمالات کے مرتبے پر فیض ہوتا ہے. سبحان اللہ. بے شک ایک اور بات کہ غلام احمد قادیانی جو اس کا نام تھا, عوابض وقار کوئی نبی بھی کبھی غلام بنا ہے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ کوئی نبی بھی کبھی غلام بنا ہے. نبی تو اعلیٰ ہوتا ہے, نبی تو عرفہ ہوتا ہے, نبی تو امتیوں سے اعلیٰ ہوتا ہے, نبی تو ہر ایک سے اعلیٰ ہوتا ہے. عوابض وقار جو غلام ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا اور جو نبی ہو وہ غلام نہیں ہو سکتا. عوابض وقار ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمال کے مرتبے پر فائز تھے اور اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش جو پیغمبر اور رسول بھیجے ان کو چند فضیلتیں عطا فرمائی, ان کو رتبے دیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو ملا کر ایک شخص میں جمع کر دیا. اور شخص کا نام کیا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر یہ میلاد سجانا قبول و منظور فرمائے. اور عوابض وقار جو میں نے باتیں کی ہیں سب سے پہلے مجھے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو دین کا خادم بنائے اور دین پر پہرا دینے والا بنائے. اور عوابض وقار دنیا دار کے نعرے 4 دن ہیں, دنیا داری جو ہے وہ 4 دن ہے, لیکن تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ہمیشہ زندگی کے. سبحان اللہ. بے شک جب تک زندگی ہے
حضور کے دین کے ساتھ وفا کرو، بے شک۔ جب تک زندگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گاؤ، جب تک زندگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر خرچ کرو، اللہ دنیا بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آخرت بھی عطا فرمائے بے گا۔ شک۔ جو جن احباب نے یہ اہتمام کیا، محمد شہزاد ان کے ساتھ تعاون کیا، دامے دیر میں قدم سخنے تعاون کیا، جو احباب دور دراز سے اس محفل میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ تمام کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ تمام کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ اور جو کچھ میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ گناہگار کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس کے بعد یہ جتنے بھی محبت رسول کی باتیں ہیں یہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، بندائے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پیرا کو سلام، سائے عزم دار پیرا کو سلام، امتی امتی لب پہ جا